ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے. ابھی سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بخاری صاحب ویلکم ٹو دا شو. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہیں مریم نواز صاحبہ اپنے جو ان کا موقف ہے پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے مسئلوں کو ڈسکس کرنے کے حوالے سے, نہ کہ جی ایچ کیو میں جا کے اس چیز کو ڈسکس کرنے کے حوالے سے, جس پہ ایک صحافی جو ہیں خاتون صحافی غریدہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں ایز اے خبر. اس خبر پہ ان کا بڑا زبردست قسم کا مریم کا جو ہے وہ ریئیکشن آتا ہے, ناسٹک الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس خبر کو توڑ مروڑ کے جو ہے وہ پیش نہ کیا جائے. سوال میرا آپ سے بخاری صاحب یہ ہے, آپ ایز اے جرنلسٹ اس ایکٹ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ایک چیز. دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس ملاقات کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. مجھے بہت خوشی ہے, میں آج آپ کے پروگرام میں کامنٹ کر رہا ہوں. میرے لیے بالکل یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک مریم نواز کی اس گفتگو کا تعلق ہے جو انہوں نے کی, کہ چاہے ایشوز جس بھی نوعیت کے ہوں, چاہے وہ گلگت بلتستان تھا یا کوئی اور سیکورٹی کے ایشوز تھے, وہ جی ایچ کیو اس کا فورم نہیں ہے, اس کا فورم پارلیمنٹ ہے. اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ یہ بالکل کریکٹ پوزیشن ہے جو ایک سیاستدان کو لینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے اس کی نوعیت کیا تھی, یہ بلائی کسی اور غرض سے گئی تھی, یہ اس کی ٹائمنگ کچھ اور تھی, لیکن اس کو جس طرح سے تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ اے پی سی میں جانے سے پہلے چیف سے ملے تھے, بالکل غلط ہے. یہ بالکل ڈسٹورشن ہے. یہ میٹنگ کوئی کہہ رہا ہے ایک ہفتہ پہلے تھی, کوئی کہہ رہا ہے 2 دن پہلے تھی, کوئی کہہ رہا ہے 1 دن پہلے تھی. یہ جب بھی تھی اٹ واز این آف دا ریکارڈ میٹنگ. اس کو اس وقت جب نواز شریف صاحب کی سپیچ ہو جاتی ہے جو بڑی ہاسٹائل ہے, اس کے بعد بلاول زرداری کی تقریر ہو جاتی ہے جو بھی بہت ہاسٹائل ہے, پھر اس سے بعد میں فضل الرحمان صاحب تقریر کرتے ہیں وہ بڑی ہاسٹائل ہے, اور تینوں میں ایک چیز کامن ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول کو چیلنج کر رہے ہیں. اس کانٹیکس میں اس میٹنگ کو اس طرح سے لے کے آنا میرے خیال سے کسی طریقے سے بھی نہ ہی تو نارمز کے مطابق ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جواز بنتا ہے. دوسری بات یہ کہ سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ ایک نئے انداز سے شروع ہوئی ہیں. یہ ایک نیا پنڈورا باکس جو کھلا ہے اے پی سی کے بعد, اور جو یہ پی ڈی ایم بن گئی ہے, یہ اب اس طریقے سے فزل آؤٹ ہونے نہیں جا رہے جس طرح سابقہ اے پی سی کی فیٹ آپ کے اور میرے سامنے ہے. 4 ہو چکی ہیں, بات کہیں پہنچی نہیں تھی, بات کہیں نکلی نہیں تھی, کسی چیز پر کنسنسس نہیں تھا. یہ اے پی سی بہت سے اعتبار سے ان سے بہت مختلف ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو تاثر ایک مل رہا تھا کہ 6 مہینے کا ٹائم ہے ہمارے پاس, یہ اسد عمر نے کہا 6 مہینے کا ٹائم ہے ہمارے پاس, یہ عمران خان صاحب نے کیبنٹ کو بتایا, اور پھر ہمیں یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب چونکہ گڈ کاپ تھے, انہیں کہا گیا تھا آپ 2 سال کے لیے خاموش رہیں, اگر 2 سال میں یہ ڈیلیور نہ کر پائے عمران خان صاحب تو پھر ہی ول بی آن ہز اون. تو اس ٹائم لائن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ جو تاثر ایک فوج کی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے کہ ہمیں سیاسی معاملوں میں نہ گھسیٹا جائے, تو میرے نزدیک اس کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اب ناؤ دا فیلڈ از اوپن فار دا پولیٹیشینز اینڈ دا رولنگ ایلیٹ, کہ آپ گراؤنڈ میں جا کے ایک دوسرے کو سامنا کریں. اس کو کہتے ہیں پنجابی میں کہ ساڈے تے نہ رہنا, اب ہم پہ نہ رہیے گا. میرے خیال سے یہ انٹرپریٹیشن اس پوری صورتحال کی قرینِ قیاس زیادہ ہے. لیکن سر سوال میرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایسی کسی ملاقات کا علم نہیں تھا بقول مریم نواز صاحبہ کے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پارٹی قیادت جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے ان کو آن بورڈ لینا چاہیے نواز شریف صاحب کو؟ ان کے بڑے بھائی ہیں, بڑا عرصہ جو ہے وہ انہوں نے ایک ساتھ کام کیا ہے, اور آج بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک اسی رسپیکٹ کا ریلیشن قائم ہے. آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ جو سٹیپ ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو لیا گیا, جس کا شکوہ مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے, یہ مسلم لیگ نون کے لیے ہی ڈیمیجنگ ہے ایز اے پارٹی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اس میٹنگ کا پتہ نہیں تھا. مریم صاحبہ نے کہا ہے سر آج نہیں, وہ اگر کہا ہے تو وہ مجھے نہیں, میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس لیے کہ اس ڈیلیگیشن میں جو نون کے لوگ ہیں اس میں بہت ہی قریبی نواز شریف صاحب کے جو کانفیڈنٹس ہیں, جن میں خواجہ آصف شامل ہیں, احسن اقبال شامل ہیں, وہ چونکہ اس میٹنگ کا حصہ تھے, اس لیے یہ تصور کرنا کہ نواز شریف صاحب کو اس میٹنگ کا پتہ نہیں تھا,
یہ میں کم از کم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ میٹنگ ایک روٹین کی میٹنگ تھی جو جی ایچ کیو اور پولیٹیشینز کے اور خاص طور سے پارلیمنٹیرینز کے دوران ہوتی ہے. اس کا وینیو غلط ہو سکتا ہے کہ وہ جی ایچ کیو میں تھی, ورنہ اس قسم کی میٹنگز تو بے پناہ دفعہ ہوتی تھی. سر ایسی میٹنگ میں وزیر اعظم کو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وہ بھی اسی طرح کا ایک کنسلٹنسی کا ادارہ ہے کہ حکومت اور فوج آپس میں بیٹھ کے معاملہ جات کو دیکھتی ہیں. تو یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں تھا. ہاں میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ اس میٹنگ نے کبھی برسر عام نہیں آنا تھا یا عوام تک نہیں پہنچنا تھا اگر اس اے پی سی میں 3 ہاسٹائل تقاریر نہ ہوئی ہوتی. یہ بتائیے سر, اس میٹنگ میں عمران خان صاحب کو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ملک کے سربراہ ہیں, وزیر اعظم ہیں. جب مریم نے یہ کہا کہ یہ اس کا فورم پارلیمنٹ ہونی چاہیے تھی, تو اس کا امپلائڈلی مطلب یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اگر اس قسم کی گفتگو سے بھی غیر حاضر ہیں, اور وہ ان کی ایک پرانی بیماری ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں اس لیے پارلیمنٹ میں نہیں آتا کہ اپوزیشن مجھے تقریر نہیں کرنے دیتی, تو آپ اس کی حالت کا اندازہ خود ہی لگا لیجیے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نہیں بات کرنے کے لیے آمادہ, اور پروبیبلی یہی وجہ ہے کہ یہ گفتگو کا وینیو جو ہے وہ جی ایچ کیو بنا, کیونکہ لوگ وہاں جانے پر آمادہ تھے, کیونکہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ ملنے کے لیے آمادہ نہیں تھے. یہ ان کی نااہلی اور ناکامی کا ایک اور بڑا ثبوت ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. گفتگو کو